کو حاصل ہیں اور قوم ایسے ادارے تعمیر کرے جو اقربا پروری اور کرپشن کے خلاف دیوار بن سکیں. اسی حوالے سے طارق صاحب جو ایک ہیڈ لائن ہے وہ روزانہ خبریں میں ہے کہ ججوں کی تقرری کا اختیار گورنر کے پاس ہے نہ میرے پاس. شہباز شریف اب یہ کیا جو جنگ چھڑی ہوئی ہے گورنر میں وفات میں کہہ سکتے ہیں اس کو آپ صوبائی اداروں میں جو ایک کہہ سکتے ہیں جنگ چھڑی ہوئی ہے ججوں کی تقرری کو لے کے عوام کو کوئی جو ہے وہ سروکار ہے ان باتوں سے. میں دوبارہ ذرا پیچھے جاؤں گا. مشرف کا ٹرائل ہو گیا ججوں کی تقرری کے حوالے سے جو جنگ کوڈ وار چھڑی ہوئی ہے اس کی بات کرتے ہیں. عوام کا سروکار اس سے ہے یا جو ابھی جو آٹے یا چینی کا بحران پڑا ہوا ہے زیادہ تر اس سے؟ وہ ایک بندہ تھا نا 4-5 دن سے بھوکا تھا, اس سے کسی نے پوچھا کہ یہ کتنی انگلی ہیں, اس نے کہا 2 روٹیاں. صحیح ٹھیک ہے نا. عوام کو تو گھوم گھوم کے بات بات پہ آٹا روٹی چینی دالیں یہی سب کو یاد آئے گا. اب یہ کوئی بحث جو ہے یہ چھیڑنے کا مقام ہے. گلف کے 6 ممالک نے 60% اشیاء سستی کر دی ہیں. ٹھیک ہے, ملیشیا میں سستی ہو گئی ہیں, بنگلہ دیش میں 5% سستی ہو گئی ہیں. گلف کے جو اسٹیٹ ہے اس میں 60% تک گورنمنٹ اس میں سستی کر دی ہے. اور پاکستان میں یہ وزیر اعلیٰ اور گورنر صاحب وہ ججوں کی تقرری کے اوپر لا حاصل بحث چھیڑ کے بیٹھ گئے ہیں. وہ بھی یہ کہا گیا ہے آرٹیکل جو ہے آرٹیکل کی 193 میں ہے کہ وزیر اعلیٰ جو ہے وہ جو گورنر صاحب ہیں وہ صرف مشورہ دے سکتے ہیں. اور آرٹیکل 105 میں ہے کہ وزیر اعلیٰ کا جو مشورے کا پابند جو گورنر ہے, بس اتنا سا ہے. اس کے اوپر اتنی بحث کرنے کی ضرورت بھی کیا ہے ان لوگوں کو؟ یہی بات جو ہے وہ کہی گئی ہے. یہ صرف مشورہ دینے والے اور مشورہ لینے والے ہیں. طارق صاحب خالی پیٹ جو ہے اگر کوئی شخص بھوکا ہے وہی والی بات, خالی پیٹ مشرف کا ٹرائل کرنے کو جو ہے وہ جی چاہے گا یا خالی پیٹ جو ہے وہ ججوں کی اور گورنر اور وزیر اعلیٰ میں جو جنگ چھڑی ہوئی ہے اس حوالے سے بات کرتے ہیں. یقیناً کسی کا جی نہیں چاہے گا کہ وہ جو ہے وہ پہلے اپنا گھر بھرنا چاہے گا, پہلے جو ہے اپنا پیٹ بھرنا چاہے گا اپنا اور اپنے بچوں کا, اپنے اہل و عیال کا بعد میں. لیکن اگر ہم بات کرتے ہیں ججوں کی تقرری کے حوالے سے, پی سی او ججز کو اب فارغ کیا گیا ہے اور اب دوبارہ جو ہے وہ نئے ججز کی تقرری کے حوالے سے جنگ چھڑی ہوئی ہے, بحث چھڑی ہوئی ہے. عوام کی توجہ جو ہے وہ ڈائیورٹ کرنے کی بات کی جا رہی ہے. آپ کیا سمجھتے ہیں واقعی اتنا گمبھیر مسئلہ ہے جس پر جو ہے وہ مہینوں اب بحث چلتی رہے, مہینوں جو ہے وہ بحث و مباحثے ہوتے رہے, ٹاک شوز ہوتے رہے, جیسا آج بھی ہم اسی ٹاپک پہ بات کرنے پہ آخرکار مجبور ہو گئے ہیں؟ دیکھیں نا, میں آپ کو وہی بات بتا رہا ہوں کہ حضرت علی پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا تھا کہ غربت سے پناہ مانگنی چاہیے کیونکہ یہ بندے کا ایمان تک بکوا دیتی. بالکل ٹھیک ہے. ملک کو ایک مصنوعی غربت میں مبتلا کر کے اور یہ لوگ اتنے بڑے ایشوز کو سامنے لے آتے ہیں جن کا عوام سے کوئی لینا دینا نہیں ہے. ججوں کی تقرری کے لیے ایک اعلیٰ پروسیس موجود ہے, سب کچھ ہے, تو پھر یہ کیوں لوگوں کو ایک ایسے خاص موقع پہ جہاں پہ لوگ بھوکے مر رہے ہیں, بوڑھے لوگوں کو لاٹھی چارج ہو رہا ہے, جن کے اوپر آٹے کے لیے لائنیں لگی ہوئی ہیں, یہ ججوں کی تقرری کے اوپر اس پنجاب کے 2 بڑے عہدے جن کے اوپر خاص آئین نے جن کے واضح کر دیا کہ یہ بندہ یہ کر سکتا ہے, یہ بندہ یہ کر سکتا ہے, اس کے علاوہ ان کا حق ہی نہیں بنتا. یہ کیوں آپس میں ایک دوسرے چونچے بسا رہے ہیں پھر؟ اچھا یہاں پہ ایک اور ہیڈ لائن کی جانب جا رہے ہیں کہ ہم طارق صاحب, طالبان نے بیت اللہ محسود کے سسر سمیت 4 افراد کو ہلاک کر دیا. رحمان ملک پشاور خودکش دھماکہ, 4 جاں بحق. وانا میں نیک محمد کے چچا سمیت 5 افراد قتل, اور مومن ٹاؤن میں حملہ آور نے دھماکہ کر دیا, 20 زخمی. اس کے علاوہ جو ہے وہ اور بھی اس طرح کی خبریں ہیں. اچھا یہاں پہ ایک اور خبر جو ہے وہ حکیم اللہ محسود کے حوالے سے بھی تھی کہ حکیم اللہ محسود جو ہے وہ ان کو نیا امیر مقرر کر دیا گیا ہے. اب یہ کہا جاتا ہے بیت اللہ محسود اس پر بیمار ہے اور طارق اعظم نئے ترجمان ہوں گے طالبان کے. یہاں پہ اب ایک اور خبر جو رحمان ملک صاحب نے انکشاف کر دیا حیران کن ہے کہ طالبان نے بیت اللہ محسود کے سسر سمیت 4 افراد کو ہلاک کر دیا. تاثر یہ دیا جا رہا ہے کہ خانہ جنگی چھڑ چکی ہے طالبان میں, طالبان کمزور ہو چکے ہیں. آپ کیا سمجھتے ہیں کہ کیا اچانک ایک پلٹا کھایا ہے اور بازی جو ہے وہ حکومت کے ہاتھ میں آ چکی ہے, طالبان خود ساختہ ہی کمزور ہو گئے ہیں ایک شخص کی ہلاکت سے؟ علی حیدر بھائی, بات یہ ہے کہ اگر ہم طالبان کے حوالے سے بات کریں تو بہت سی چیزیں سامنے آتی ہیں. ان لوگوں نے, میں ان کو طالبان نہیں کہتا, یہ لوگ گنڈے لوگ ہیں. اچھا, حقیقت بات, پالے ہوئے گنڈے کہہ سکتے ہیں. ہاں, حقیقت بات ہے. یہ جتنا ان لوگوں نے مذہب کو نقصان پہنچایا ہے, یقین کریں ہم اکبر بادشاہ کو بھول گئے. اس نے دین الہی شروع کر کے جتنا نقصان پہنچایا تھا یہ اس سے بھی بڑھ گئے. جی, نالائق لوگ ہیں,
2-4 दिन मदरसों में जाते हैं, उसके बाद शरीयत का वहां से सबक पढ़ते हैं। किस मुसलमान को ये बात, कौन मुसलमान ये चाहेगा कि वो शरीयत से इनकार करे? आप नहीं चाहेंगे, मैं नहीं चाहूँ। कोई बंदा हमें कहे कि हम कुरान और सुन्नत के मुताबिक इस मुल्क में निजाम कायम करना चाहते हैं, मैं और आप इससे इनकार करके काफिर होंगे? बिल्कुल सही। हर बंदा ये चाहता है, हर मुसलमान जो कलमा गो है वो ये चाहता है कि हमारे मुल्क में कोई इस्लामी निजाम है। इन लोगों ने इस्लाम के ऊपर, कुरान के ऊपर और अहादीस के ऊपर इनका नाम लेकर एक अलहदा मजहब इख्तियार किया और उसको हम गुंडागर्दी का नाम देते हैं। अवाम इनके चेहरों से पहले वाकिफ नहीं थी। आहिस्ता आहिस्ता इनके मकरू चेहरे सामने आए और इन्होंने बंदूक उठाई, जो कुछ भी इनसे जुल्म हो सका इन्होंने इस्लाम के नाम पे किया। अब वो कल मैं वो पढ़ रहा था कि तालिबान ने अफगानिस्तान में 2 लोगों की उंगलियां काट दी। उनका जुर्म ये था कि उन्होंने वो वोट डाले। मुझे ये बताएं, ये बात शरीयत की करते हैं, शरीयत में किस मकाम पे है कि कोई बंदा अपना हक गलत या सही इस्तेमाल करता है उसकी उंगलियां काट दो? शरीयत ने इन लोगों को कौन सा ऐसा हक दिया है? ये किस मदरसे में पढ़े हैं? ये कहाँ के मुफ्ती हैं? इनको सरब नहव का इल्म है? क्या ये शरीयत ये लोग हम पे नाफिज करेंगे? हमारे मदरसों में पढ़े हैं तारिक साहब, हमारे पाकिस्तान के, हमारे शहरों के मदरसों में पढ़े हैं। इनको गवर्नमेंट ने रजिस्टर करा शरीयत दिया हुआ नाफिज है, करने की नहीं इनको पढ़े हैं। इजाजत नहीं दी। जी। इनको दुआएं याद कराई होंगी, इनको कुरान पढ़ाया होगा, नमाज सिखाई होगी, इनको शरीयत नाफिज करने की इजाजत नहीं दी होगी किसी मदरसे में। ना ये मुफ्ती हैं। सूफी लेकिन जो कुछ पढ़ाया गया था, वो जाके अमल नहीं कर रहे। क्या नाम था, सूफी मोहम्मद, जी वो मेरा ख्याल 10 क्लास में पढ़ा हुआ था। जी। वो शरीयत नाफिज करना और यहाँ से 10,000 जो है पाकिस्तानी मुजाहिदीन अफगानिस्तान ले गए थे, देख लो। जिनमें से 5,000 वापस लौटे थे। 5,000 का अब तक पता नहीं चल सका। वो 10 क्लास में पढ़ा था और वो इस मुल्क में शरीयत नाफिज करना चाहता था। शरीयत से किसको इनकार है यार? अच्छा, एक बात मैं यहाँ से आप करना बैतुल्लाह चाहूंगा। मसूद, जो बैतुल्लाह मसूद था, उसका बाप एक ट्रक ड्राइवर था। वो जो रशिया की और जो जंग थी वो सोवियत वॉर जो हाँ, सोवियत, अफगानिस्तान उसमें वो जो असले का इधर उधर का तबादला करता था। और ये उसके बाद निजाम इसके पास आ गया। इसने कोई 10-12 क्लासें इसने पढ़ी थी। अच्छा, और ये पूरे हमारे मुल्क के ऊपर शरीयत नाफिज करने चले थे। क्या इतने अच्छा, ये शरीयत आप क्या समझते हैं? मैं एक सवाल पूछना चाहूंगा आपसे कि ये शरीयत जो इसे कहते हैं, हम कहते हैं तालिबान ब्रांड ऑफ इस्लाम, ये इनको दिया किसने? ये एक आइडियोलॉजी जो क्रिएट हो गई तालिबान की। क्योंकि अगर हम बात करते हैं शरीयत नाफिज करने की, तो इस्लाम सबसे पहले फलाही रियासत का जो है वो कॉन्सेप्ट देता है। बड़े सगीर हिंदुस्तान में